نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 99 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وہوا اور وہی ہے الذی جس نے انزل اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرجنا تو ہم نے نکالی بھی اس کے ذریعے نباتات کل شیء ہر قسم کی فاخرجنا پھر ہم نے نکالی منہ اس سے خضرن سبز نخرجو ہم نکالتے ہیں منہ اس سے حبن دانہ متراکبن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ومن النخل اور کھجوروں کے درختوں سے من طلعہا ان کے گابھے سے قنوان گچھے ہیں دانیتن جھکے ہوئے وجنات اور باغات ہیں من عنب انگوروں سے والزیتون اور زیتون والرمان اور انار مشتبہن ایک دوسرے سے ملتے جلتے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھیں گے۔ انشاکم انشا نشونما ہمارا یہ اسٹارٹ ہوگا یفقہون انزلہ یفقہون فقاہت اور فقہ انزلہ نازل نزول شان نزول اور منزل من اللہ السمائی ارض و سما کتب سماویہ فاخرجنا نخرجو خارج خروج اور اخراج کے لیے ہم بولتے ہیں متراکباً ترکیب مرکب اور مرکبات نباتات جڑی بوٹیاں خضرا گنبد خضرا سبز النخلی نخلستان کھجوروں والا علاقہ مشتبہن مشابہ متشابہ اور مشابہت بہت ملتا جلتا۔ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس ماء پانی طلعی گابھے قنوان دانیتن گچھے ہیں جھکے ہوئے اعناب انگور رمان انار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، یعنی آسمان سے پانی اتارنے والی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اور ہم نے نکالا اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات، یعنی پانی نے جب زمین کو سیراب کیا، پودوں کو درختوں کو پانی ملا ہر قسم کی نباتات کو، پھر ہم نے نکال دی اس سے سبز شاخ، یعنی ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں حباتن دانے اور گٹھلی کے متعلق۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا، نباتات کو پانی دیا، اس طرح سے وہ گٹھلیاں اور جو بیج تھے دانے تھے ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے سبز شاخیں نکالی، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے دانے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، یعنی اب دیکھیے کہ جب کوئی بھی گندم کا بیج ہم بوتے ہیں وہ زمین میں سے جب پہلے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے اور پھر وہ جو بنتے ہیں دانے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، اسی طرح سے مکئی کے جو سٹے ہیں کہ بے تحاشا ایک دانے سے بے شمار دانے جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے بنتے ہیں۔ بہت سارے اس میں سے ضائع بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے اس میں سے اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ ان میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ اور کھجوروں کے درختوں سے اس کے گابھے سے، یعنی کھجور کا درخت دیکھیں اور جب وہ پھل سے بہت زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ کھجوریں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور کھجور کا درخت بالکل ایک ایسے لگتا ہے جیسے سوکھا ہوا تنا سا کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ کھجور سے بھرپور ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ وہ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے اس ایسے لگتا ہے جیسے چٹیل سے میدان میں ایک کھڑا ہوا ہے
تنا بوسیدہ سا تنا، اور اس سے طرح طرح کی کھجوریں، طرح طرح کے رنگوں کی، مختلف ذائقوں کی اور میٹھی. اور اس بات پہ ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، فوراً یہ آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. گابے سے گچھے ہیں جھکے ہوئے، یعنی وہ آپس میں اتنے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہ وزن سے، بوجھ سے وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور اب اگلی بات آ گئی باغات میں انگوروں سے. اب یہ دیکھیں بہت باریک سی بیل ہوتی ہے، نازک سی بیل ہوتی ہے، لیکن وہ انگوروں سے ایسے لدی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ انگور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے، مختلف ذائقے کے، مختلف شکل کے، سائز بھی مختلف ہوتے ہیں. اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. زیتون اور انار کے متعلق تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کو ہم دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں. مختلف رنگوں کے انار، مختلف سائزوں کے انار، باہر کا چھلکا، پھر اندر کے باریک چھلکے میں انار کے دانے ایسے پیوست ہوتے ہیں جیسے کسی کاریگر نے بیٹھ کے ایک ایک چیز کو، ایک ایک موتی کو پرویا ہوتا ہے، اس کی مخصوص جگہ ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کاریگری صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، کسی انسان کی نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.